کون کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بیماری، الجھن، مصیبت، بدبختی یا نحوست کا علاج نہیں؟ قرآن پاک شفا ہے، شفا من جانب اللہ ہے۔ اچھا جی، وہ بنا کے اور کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بھیج دیا، بڑا اوپر کلرفل قسم کا، چھوٹے سائز بڑے سائز کے، آج بھی پنڈی جائیں بہت ساری دکانوں پہ وہ لگے ہوئے ہیں پوسٹر، بڑے بڑے پوسٹر۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ پڑھا، بلیک کارڈ آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ بھی میرے ہاتھ کے بنے ہوئے، ایک سائڈ پہ انگلش ہے، ایک سائڈ پہ اردو ہے، اس میں بھی یہ اوپر ٹاپ لائن یہی ہے۔ جب انہوں نے یہ پوسٹر پڑھا تو انہوں نے مجھے فون کیا، سید بابا یہ بتائیں اس پورے پوسٹر میں جو آپ نے لکھا ہے، اس میں وہ کون سی سطر ہے جو ریڈیٹ کرتی ہے، جو انسان کے اندر ایک سینسیشن پیدا کرتی ہے؟ میں نے فوراً کچھ سوچنا سے میرے منہ سے ہی نکل گیا۔ میں اس لیے کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ میں بڑا کوئی چودھری تھا، میں کہہ رہا ہوں اتفاق سے میرے منہ سے نکل گیا کہ کون کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بیماری، الجھن، مصیبت، بدبختی یا نحوست کا علاج نہیں؟ کہہ لیں گے سید بابا بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے آج کا موضوع جو ہے بیک ٹو اسکوائر، 20 سال پہلے جہاں سے اس جملے کی تحریر ہوئی تھی، بدبختیاں، نحوستیں اور بیماریاں، ہم اس میں سے نکلے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں نکلا۔ ہمیں ہر چیزیں لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ مجھے ایسے لگا، روز مجھے لگتا ہے میں پیچھے نوں چلا گیا، اس لیے کہ یہ دنیا ایسا ایک دھوکہ ہے۔ ایک فقیر کہتے ہیں نا، یہ دنیا شیطان کی دکان ہے، اس میں سے کچھ چراؤ گے تو وہ تمہیں پکڑے گا، ضرور تمہیں پکڑ لے گا۔ اب ہم تو بڑے خوش ہو رہے، مطلب جس ٹنیور میں کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی، مطلب لائف تو ایسی ہی تھی جیسے اب ہے سب کی، ایسے ہی لوگ تھے دائیں بائیں، اسی طرح تھے ہم سب، لیکن ایک فرق محسوس ہونا شروع ہوا وقت کے ساتھ ساتھ۔ وہ وقت بہت مشکل تھا، دھمال سے علاج، میوزک سے علاج، چونکہ ہمارے یہاں نہ ریسرچ ہے، نہ کوئی شعور ہے، نہ کوئی تعلیم ہے، نہ ہمیں دین کا علم ہے، نہ ہمیں احکامات الہیہ کا علم ہے، نہ ہمیں ذات و صفات الہیہ کا علم ہے، تو ہماری جو کیٹیگری ہے وہ تو ہے ہی جوہلا کی، نمبر 1۔ اب اس ٹائم فریم میں تو آپ کسی کو سمجھا بھی نہیں سکتے کہ پائی جی بیمار ہوں میں تھوڑا علاج تو مال نال کر دیں، اگلے جناب ہاتھ میں، پہلے تو وہ غور سے دیکھتا تھا ہمیں کیسی باتیں کر رہی ہے، مطلب گھر میں میوزک اونچی آواز میں لگا کے سن رہے ہیں، اور میں اگر کہوں کہ میوزک سنتے ہی ہیپیٹائٹس ٹھیک ہو جائے گا تو وہ تو ظاہر ہے یہ کیسے ایکسیپٹیبل، یہ تو بات نہیں، یہ کیسے اللہ ہو شافی، اللہ ہو کافی، اللہ ہو باقی۔ میں کہ یار یہ تو بڑی زبردست بات ہے، واقعی اللہ شافی ہے، اللہ کافی ہے، اللہ ہی ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، لیکن اس کا پریکٹیکل جو اثر ہے وہ ہماری کسی کی ذات پہ ریفلیکٹ نہیں ہوتا، انفارچونیٹلی۔ کہہ ہم سب کچھ رہے ہیں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے کہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کچھ لوگ ملتے، وہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو نیکی کا فلسفہ سبق پڑھائے جاتے تھے کہ بابا جی آپ کو نہیں پتا دنیا ایسے ہے، ایسے کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا بیٹے بابا تم ایسا کرو، چلو ساری باتیں چھوڑو، ایک دفعہ یہ سماعت قرآن، یہ سورہ رحمان کو سن لو۔ وہ پتہ نہیں سنتے تھے کہ نہیں سنتے تھے۔ ہمارا ایک فقیر بڑی زبردست بات کرتے ہیں کہ تو دین کے کم ہونے یا دنیا کے زیادہ ہونے پر راضی نہ ہو جائیں، جو ایسا کرتا ہے وہ کسی بہت بڑی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور دنیا اسے مسخرہ بنا دیتی ہے۔ ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے، کیا ہم اس عذاب میں اپنے جہنم میں پھنسے ہوئے سارے کے سارے۔ ہمارا کوئی
مثلا ہمیں سب بتا دیں گے یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ اتنا پڑھ لو، یہ اتنا پڑھ لو، لیکن ہمیں ریلیف نہیں ملتا. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی دنیا دار پرہیزگاری اور زہد کی بات کرے تو اس سے بڑا مسخرہ، شیطان اسے مسخرہ بنا دیتا. یعنی ہم نے دیکھیں، یہ دنیا اور دین دونوں دل میں اکٹھی ہوتی ہیں ہمیشہ. اب دیکھنا یہ کہ کس نے کس کے اوپر قابو پانا ہے. دو سوتنے کہہ لو، دو سگی بہنیں کہہ لو، جو حاوی ہو گئی دوسری دب گئی. یعنی دنیا حاوی ہو گئی تو دین دب گیا، دین حاوی ہو گیا تو دنیا دب گئی. اب ہم سب کے جو بیماریاں، فار ایگزامپل مصیبت آتی ہے ہم پہ. اب مصیبت کیسی آتی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بیماری ہو گئی، اچانک مجھے کوئی فون آ جائے گا کہ جی وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی اور یہ ہوا اور وہ. آپ فٹافٹ دعا کر دیں. میں کہ بھائی جی میرے دعا کرنے نال کچھ نہیں ہونا. بھائی آپ کو اتنا درد ہے، یا اس کی بیگم ہے یا اس کی والدہ حیات ہے، وہ سورہ رحمان سنے، اس کے سراہانے لگاؤ. چونکہ قرآن پاک شفا ہے. شفا صرف من جانب اللہ ہے. باقی یہ جو ٹول پرزے ہوتے ہیں نا، جا کے سرجریاں اور دوائیاں، یہ صرف سبب ہیں. کتنے لوگ ہیں جو دوائیاں کھا کھا کے نہیں ٹھیک ہوتے چلیں. یا تو آپ کہہ دو نا جی بس دوائی ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. دوائی بھی نہیں آپ پہ کارگر ہوتی. ایک دوائی بنتی ہے 10 آدمیوں کو کھلا دو، ایک کے اوپر اثر کرتی ہے، 9 پہ اثر نہیں کرتی. پھر کیا کریں گے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہم سارے کے سارے جو ریمیڈی ڈھونڈ رہے ہیں وہ ان اسباب کے اندر تلاش کر رہے ہیں. چونکہ ہمیں سمجھ آ گیا پیسے ہوں گے تو کھانا آئے گا، پیسے ہوں گے تو گھر خریدا جائے گا، پیسے ہوں گے تو گاڑی آئے گی. پھر ہمیں یہ بھی ذہن بن گیا کہ پیسے ہوں گے تو شفا مل جائے گی، باہروں علاج کرا لیں گے یار جا کے. اچھا جی باہر چلے جاؤ. اگر شفا من جانب اللہ ہے تو پھر باہر جا کے تو کوئی بدل تو نہیں جائے گا نا یہ قانون. قرآن پاک ہی شفا ہے. ایز اے مسلم یہ آخری سچی اور سب سے حسین وہ کلام الہی ہے جو رحمت، فضل اور کرم ہے اللہ پاک کا، جو شہنشاہ دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب کا نور ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی شفا ہے مجھے بتائیں. اور اگر آپ نے شفا سے مراد کوئی اچھے کنسلٹنٹ، اچھے فزیشین، اچھے جو بھی ماہر ہوتے ہیں ان سے مراد لینی ہے، ایون دین شفا پھر بھی اللہ نے دینی. یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے. اس کے اوپر آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے مینجمنٹ سکل والے لوگ ہیں، مینیجریل سکل ہیں ہمارے اندر. ہم گھر کو یوں رکھتے ہیں، گھر کو ووں رکھتے ہیں. بھائی جی تسی جو مرضی کر لو، ایک دن دیمک لگ جاندی دروازے نو، پھر زلزلہ آ جاتا ہے، دراڑیں پڑ جاتی ہیں، بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، سیپیج شروع ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ تو اپنی بنائی ہوئی عمارت کو نہیں سنبھال سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کسی چیز کے کنٹرول ہی نہیں کر سکتے تو کبھی ہم نے بیٹھ کے یہ سوچا کہ یار یہ کائنات کنٹرول کون کرتا ہے؟ ہم چونکہ 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، 2 ہاتھ ہمارے چلتے ہیں، 2 آنکھیں گھومتی ہیں، زبان چلتی ہے، کان سنتے ہیں، ذائقے آتے ہیں، تو ہم نے سوچا شاید ہم بہت بڑے کوئی یہاں پہ ایک اتھارٹی رکھتے ہیں. اتھارٹی تو صرف رب ہے جس نے یہ ساری چیزیں ہمیں بلیس کی ہوئی ہیں. یہ اختیاری مجازی جو اختیار ہے ہمارا، یہ مجاز میں ایک بہت ٹیمپرری فیز کے لیے. روز میں سنتا ہوں فلانے صاحب مر گئے اچانک ہی، تو یہ تو سب کے ساتھ ہونا ہے. ہمیں تو اپنے اگلے لمحے کا نہیں پتا کہ ہم جئیں گے کہ نہیں جئیں گے. تو جب پتہ ہی ہمیں چلے کہ یہ کائنات کا نظام کیسے ایک پریسیجن کے ساتھ چل رہا ہے، جب وہ اتنا پیار کرنے والا ہے
اس کو کیا شوق ہے کہ آپ کو کسی اذیت میں سے گزارے؟ اگر آپ خود اذیت پسند ہیں، آپ دیکھیں جب وہ آپ کو تخلیق کرتا ہے تو کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان ہماری بہترین تخلیق ہے، یہ کہتا ہے رب کائنات۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت یعنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ زمین پر، زمین یہ کائنات سجائی، حضرت انسان دنیا میں جا رہا ہے، تشریف لے کے آ رہا ہے، پھر کہا دیکھو سب کچھ ہم نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے، لیکن یہاں زندگی بسر کرنے کے کچھ رولز ہوں گے، کچھ ریگولیشنز ہیں، جسے آپ قرآن اور سننا کہتے ہیں، یعنی قرآن اور اسوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پریکٹیکل جو ہے کتاب اللہ کا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، وہ ان کے رفقائے کار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کو پریکٹیکلی فالو کیا۔ اب کہا ایسے زندگی گزارو تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اصحاب صفہ یہ حال تھا کہ کھانے کو نہیں تھا، ایک وہ چبوترے پہ رہتے تھے، چھوارے گھا کھا کے ان کے میدوں کے اندر ورم آ گئے تھے، زخم، لیکن انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، اس لیے اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، نبی دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ پہ پتھر باندھا صرف اس بات پہ کہ اللہ کو یہ دنیا پسند نہیں ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ نے جب سے یہ دنیا بنائی اس کو کبھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا، یہ روز پوچھتی ہے کہ تو مجھے کیوں نہیں ایک عیب رحمت کی نگاہ سے دیکھتا؟ تو اللہ آگے سے کہتے ہیں اے ادنا چپ کر کے بیٹھ۔ یعنی یہ وہ ایک مرر ہے جس سے لڑ کے آپ نے اس ساری کائنات کے خالق کے جو چھپا ہوا ہے اس کی طرف جانا ہے، اس سے ریلیشن شپ ڈیولپ کرنی، اس کے قریب جانا۔ تو اس کا مطلب اللہ نے بھیجا تو کوئی رولز بنا دیے، جب ہم نے رولز وائلیٹ کیے ہم نے کہا ہماری مرضی۔ میں اکثر کہتا ہوں بیٹا، لوگ مجھے میسج کرتے ہیں وہ ماں ہماری ہم پہ چیخی، باپ ہمارا ہم پہ چیخا، میں کہ یار پیرنٹس کے بارے میں تو قرآن کے دو ٹوک الفاظ ہیں، کیا آپ ہندو ہے سکھ ہے پیرنٹس ہے نا جی، ماں باپ ہیں، قرآن تو ساری انسانیت کے لیے یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، آپ کیسے ماں باپ کو جھٹلاؤ گے، کیسے ان کے آگے کھڑے ہو کے باتیں کرو گے، کیسے گستاخی کرو گے، اللہ ناراض ہوگا۔ آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں، مجھے کوئی ریزن آپ دے بھی نہیں سکتے، میں مانوں گا ہی نہیں، اس لیے کہ میرے پاس تو کوئی ریزن ہی نہیں ہے۔ ہاں آپ کے لیے ماں باپ ہوں گے، آپ کے ماں باپ میرے لیے ماں باپ نہیں ہے، ہو سکتا ہے میرے سے کوئی ان کی گفتگو ہو تو کوئی اونچ نیچ ہو سکتی، لیکن میری حد تک تو پھر بھی نہیں ہوگی۔ سو جب ہم نے رولز توڑے تو رولز کون سے تھے؟ یعنی فطری قوانین اٹل ہے، یہ کرو گے تو یہ سزا ہے، یہ کرو گے تو یہ سزا ہے، ایسا کرو گے تو یہ ہوگی، ایسا کرو گے ایسا ہو جائے گا۔ تو ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں، پہلے ہمیں شوق ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی دین کا علم حاصل کر لیتے یا اپنی حقیقت کو جانتے، ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے، ہم صحابہ کرام اولیاء کرام کی جو زندگی ہیں ان پہ اسٹڈی کرتے، تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی کہ اولیاء اللہ کو تو اگر ایک برا خیال بھی آ جائے تو اس کی سزا ہے۔ عام آدمی کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کو صرف سوچنے پر یا برے خیالات پہ جب تک پریکٹیکل نہ کرے سزا نہیں ملے گی۔ کتنی رحمت ہے، جو بڑے ہیں جو اللہ کے دوست ہوئے ان کے پینڈے تو بس وہی کر سکتے تھے نا، وہ انہوں نے بہت مجاہدے کی۔ آپ اور میں نے اتنی وائلیشن کی، وہ ہمارے لیے بنی مصیبتیں، وہ بنی ہمارے لیے بدبختیاں، وہ نحوستیں ہمارے گھر میں گھس گئیں۔ کیوں؟ دنیا سے بڑی نحوست کوئی نہیں ہے۔ ایک فقیر فرماتے ہیں جو اس کا خیال کرے یہ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت سے روکتی ہے سالی،
اتنی بڑی نحوست ہے، نحوست کو سمجھنا بھی تو چاہیے. جب کلندر پاک نے اس کو کہا کہ یہ فکرہ بہت ریڈیٹنگ فکرہ ہے، تو نحوست ہمیں سمجھ بھی تو آ جائے. نحوست کیا ہے کہ ہمیں دنیا بہت پیاری لگنے لگ پڑی اور لگتی ہے. جیسے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم اس دنیا کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں پھر بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اگر کبھی ہم اس کو اپنا دوست سمجھتے تو جانے کیا کس حال میں ہوتے ہم. تو جب ہم اس دنیا سے محبت کرتے ہیں، اس نے ہمیں کاٹ لیا، کھا لیا، ہمیں بیمار کر دیا، ہمارے اندر دیمک لگ گئی، بیماریاں لگ گئیں، عذاب آ گیا ہم پہ. یہی ہماری بدبختی ہے.